بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ جتنا زیادہ درود شریف پڑھا جائے گا اتنی ہی زیادہ برکتیں اور فیض حاصل ہوں گے۔ درود شریف کے مختلف واقعات سننے سے دل کو تحریک ملتی ہے اور اس راستے پر چلنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم بزرگان دین کے واقعات سنتے ہیں اور ان کی زبان سے درود شریف کے بارے میں جو بھی معلومات، مشاہدات اور تجربات بیان ہوتے ہیں تو وہ سننے کے بعد دل میں درود شریف پڑھنے کا مزید شوق پیدا ہوتا ہے، کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے اور درود شریف کے ساتھ محبت میں گہرائی آتی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ درود شریف کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یہ ہمیں ان کے ایک خط سے معلوم ہوتا ہے جو ان کی وفات کے بعد منظر عام پر آیا۔ اس خط میں لکھا ہے: محترم واصف علی واصف صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خیریت کے لیے اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں۔ روزنامہ نوائے وقت میں آپ کے کالم ہم اس شوق سے پڑھتے ہیں کہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جب سے آپ نے اخبار میں لکھنا شروع کیا ہے، ہم پیر والے دن خاص طور پر آپ کا کالم سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کا مضمون آخری خواہش پڑھا، بلکہ کئی بار پڑھا۔ پھر ہم نے بھی یہی خواہش دل میں پالی۔ 3 سال پہلے رمضان میں نے نوائے وقت میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنا چاہے تو وہ 10 لاکھ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالی زیارت ہوگی۔ براہ کرم اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اس خط کے جواب میں کیا لکھتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط ملا، میرے کالم پسند کرنے کا شکریہ۔ یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی شخص 10 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھے تو انشاءاللہ اسے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتی ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ لوگ درود شریف کی تلاوت کرتے رہیں۔ درود شریف کا مسلسل ورد بھی ایک درجے کی زیارت ہے۔ درود شریف پڑھنے والا خاص توجہ میں رکھا جاتا ہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے کوئی خاص فارمولہ مقرر نہیں کیا جاتا، یہ تو خالصتاً عطا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایت ہے کہ جسے چاہیں جب چاہیں اپنا جلوہ عطا فرما دیں۔ محبت میں اپنا سفر جاری رکھیں، درود شریف پڑھتے رہیں، دیدار کا تقاضا نہ کریں، کیونکہ یہ معاوضہ یعنی بدلہ بن جاتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ عطا فرمائیں گے تو وہ نوازش ہوگی۔ معاوضہ مانگنا نہیں چاہیے، نوازش کا انتظار کرنا چاہیے۔ لوگوں نے فارمولے بنا کر سادہ دل طالب علموں کو الجھا دیا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو درود پڑھنے کے باوجود زیارت نہ ہو تو وہ دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان یہ جان لے کہ درود شریف پڑھنے کی توفیق ملنا ہی بہت بڑی مہربانی، بڑا کرم اور بہت بڑا فضل ہے۔ یہی ایک درجے کی زیارت ہے۔ خط لکھنے کا شکریہ۔ محترم ناظرین، اس خط سے ہمیں بہت سی قیمتی باتیں اور معلومات حاصل ہوئیں۔ اگر کوئی شخص 10 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھے تو انشاءاللہ اسے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی۔ زیارت کی خواہش دل میں ہو، محبت ہو، تڑپ ہو، لیکن معاوضہ نہ مانگا جائے۔ درود شریف پڑھنے کی توفیق بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ جس کیفیت اور حال میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کو سب خبر ہوتی ہے۔ جب انسان کے اعمال اور اس کی کیفیتیں
बारगाह रिसालत में पहुंचती हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर नवाजते हैं। मोहतरम नाज़रीन, दुरूद शरीफ का ज़ौक़ एक मर्तबा नसीब हो जाए तो दिल उसे छोड़ने को नहीं चाहता। ये अमल मोहब्बत का, बरकत का, रहमत का ज़रिया है। जो शख्स सच्चा आशिक रसूल हो वो किसी हाल में दुरूद शरीफ छोड़ नहीं सकता। बस दुरूद पाक का विर्द कीजिए, खुलूस से, मोहब्बत से, इश्क से। अल्लाह ताला हमें कसरत से दुरूद पढ़ने वाला बनाए, आमीन। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के साथ साथ दुरूद को फैलाने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अब जान लेते हैं दुरूद इब्राहिमी की अहमियत। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना सारी नफली इबादतों में से अफजल है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले इंसान के 3 दिन तक फरिश्ते गुनाह नहीं लिखते। मोहतरम नाज़रीन, दुरूद इब्राहिमी से इस तरह नाता जोड़ लें कि महफिल में भी दुरूद हो, तन्हाई में भी दुरूद हो, ज़बान पर भी दुरूद हो और दिल में भी दुरूद हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि दुरूद पढ़कर आपकी तन्हाई गुनाहों से पाक हो जाएगी, आपकी महफिल पुरनूर हो जाएगी और आपकी ज़बान पाक हो जाएगी और आपका दिल भी साफ़ हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, जब दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते तादाद की कसरत हो जाएगी तो फिर दुरूद पाक पढ़ने वाली रूह का सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस महफिल में आ जाना हो जाएगा। और जूं जूं वो इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में महव होगा, इस निस्बत से उसकी रूह पर अनवारात का नुज़ूल होगा और दिन ब दिन उस शख्स पर रहमत खुदाबंदी बढ़ती जाएगी, हत्ता कि उस पर एक ऐसा वक्त आएगा कि वो अपने हर तरफ नूर का बहर बेकरां महसूस करेगा। और इस बहकरान में दुरूद पाक पढ़ने वाले की रूह गौताज़न होकर रूहानियत से मालामाल हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, दुरूद पाक से कुछ इस तरह नाता जोड़ लें कि महफिल में भी दुरूद हो, तन्हाई में भी दुरूद हो, ज़बान पर भी दुरूद हो और दिल में भी दुरूद हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी तन्हाई दुरूद पाक की बरकत से गुनाहों से पाक हो जाएगी और आपकी महफिल पुरनूर हो जाएगी, आपकी ज़बान पाक हो जाएगी और आपका दिल भी साफ़ हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। शुक्रिया।